میں اپنے تمام دوستوں کا کالے کوٹ والوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. بہت ساری رائے آئی کہ جی آپ کیوں امینڈمنٹ کے خلاف آتے ہیں, اور یہ کیا آپ کو یاد نہیں, عامر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میرے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری تھے 2018 میں جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آ رہا تھا, تو ہم نے اسی کراچی بار ایسوسی ایشن میں ایک سیمینار کیا. اس وقت آپ ہمارے بازو بنے ہوئے تھے, آپ ہمیں انکریج کر رہے تھے, آپ ہم سے کہتے تھے کہ جی بالکل کریں ایسا سیمینار, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری چوائس کبھی کوئی حکومت نہیں رہی. ہم نے کیا شوکت عزیز صدیقی پہ کراچی بار ایسوسی ایشن خاموش رہی جب ایک ایجنسی کے خلاف, اس کی انٹرفیئرنس کے خلاف شوکت عزیز صدیقی نے الزامات لگائے. حامد خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے قائد علی احمد کل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, جب انہوں نے اس کو ایجیٹیٹ کیا کہ جی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, تو بغیر کسی ہیئرنگ کے اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے نکال باہر کیا. کراچی بار کے علاوہ کون سی بار تھی اس وقت؟ اسی نے پٹیشن فائل کی جس پہ آج ججمنٹ آیا اور ہم سرخرو ہوئے. کیا کراچی بار کا وہ رول آپ کو یاد نہیں میرے دوستوں؟ یہ سب پچھلی گورنمنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں حکومت میں جو آیا, جس وقت آیا, اس نے جو غلط کام کیے, پھر اپوزیشن میں آیا, اس نے جو باتیں کی, وہ سب ہمیں یاد ہے, اور یہ کراچی بار اس کی گواہ ہے. یاد نہیں ہے آپ کو جب پرویز مشرف کو پھانسی دی گئی تو اس وقت کیسے ان کے نمائندے آگے آ کے حکومت کے بولتے تھے کہ وہ جج ذہنی توازن, وہ ہمارا شہید جج جو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا, جی اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے, وہ ایک اتنے عظیم ڈکٹیٹر کو پھانسی دیتا ہے. کیا وقار سیٹھ مرحوم, اس بیچارے کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا, ایسے ججز کی ہمیں ضرورت تھی, لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ؟ لیکن کیا کراچی بار نہیں تھی؟ کراچی بار نے اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا جب ادھر سے حکومتی اہلکار آئے اور انہوں نے پرویز مشرف کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی, اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, ناجائز کوشش کی. ہم کیا اس وقت ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے؟ ہم کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا صرف ایک ٹارگٹ ہے, چاہے وہ جنرل ضیاء کی صورت میں ہو, چاہے وہ جوڈیشری کے مولوی مشتاق کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایوب خان کی صورت میں ہو, چاہے وہ ثاقب نثار کی صورت میں ہو. ہم نے ہمیشہ ایک بات کی کہ جی ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی جوڈیشری میں جا کے ڈکٹیٹر بنے, چاہے وہ ہماری اس میں ڈکٹیٹرشپ لے کر آئے کہ جی میں آرمی چیف ہوں اور میں اس جو کروں گا وہ ہوگا. دوستوں ہم نے کیا آپ کے سامنے نہیں ہے باجوہ کی جو مسائل تھے, جو ان کی حرکتیں تھیں سابق چیف, اس کا یہ جو سابق آرمی چیف کی, کیا کراچی بار اس پہ نہیں بولی؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آج کراچی بار کے بولنے پہ, کراچی بار کے ان بہادر سپوتوں کے, اس کمیٹی کے, اس کے تمام لوگ, ان کے کھڑے ہونے پہ کیا کبام. آپ کہتے ہیں امینڈمنٹ آنے دو, یار وہ امینڈمنٹ کسی پارلیمنٹیرین کو بلا لیں, آج بلا لیں, آگے بلا لیں کراچی بار کے اندر, میں ان کی طرف سے بول رہا ہوں, وہ یہ بتا دے جس رات یہ کام ہونے جا رہا تھا 11:15 بجے پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں ڈرافٹ نہیں آیا, کوئی ڈرافٹ نہیں ہے ہمارے پاس, میں کیس چلانے جا رہا ہوں, فائل نہیں ہے میرے پاس فائل نہیں ہے, میرے پاس ڈرافٹ نہیں ہے. کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے؟ آپ کون بولے گا؟ یہ جو سول سپریمیسی کی بات منیر ملک صاحب نے بھی کی, یہ جو سول سپریمیسی ختم ہونے جا رہی ہے, کمپرومائز ہونے نہیں جا رہی, ختم ہونے جا رہی ہے اس نام نہاد امینڈمنٹ کے بعد. کیا اس کے اوپر ہم یہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہے؟ وہ عوامی نمائندے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈرافٹ نہیں ملا, بتائیے کہاں سائن کرنی ہے, کہاں انگوٹھا لگانا ہے. پھر ایک لیڈر مولانا فضل الرحمان آ کے ٹی وی پہ کیا بتاتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس انہوں نے بھی ملنے آئے ہیں, آپ سارے لیڈرز آ رہے تھے, بتائیے کہاں ہے ڈرافٹ نہیں ہے. اب اگر ہماری کاوشوں سے ڈرافٹ بننے لگ گیا, ڈرافٹ شیئر ہونے لگ گئے, آرٹیکل 199 میں کیا ہمارے اکراس دی بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر نہیں متاثر ہیں اس سے؟ اکراس دی بورڈ لوگ متاثر نہیں ہیں, مسنگ پرسن میں نہیں آتے. یہ سن دھرتی میں بیٹھ کے یہ کہا جائے کہ مسنگ پرسن کی پٹیشن جو ہے کیا نام ہے وہ اختیار لے لیا جائے سندھ ہائی کورٹ سے, ویسی کون سی اتنی بہادری ہے سندھ ہائی کورٹ میں؟ ہم تو مانیں گے جیسے سارن بلوچ کا ججمنٹ دیا کل صلاح الدین پون نے, ایسی ہائی کورٹ چاہیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمیں نظر آتی ہیں یہ چیزیں, لیکن ہم اس کے باوجود اپنا کوئی ضمیر تو ہے, کوئی کالے کوٹ کا تقدس تو ہے کہ کس وجہ سے ہم ان چیزوں کو بھول کر اس کو کونے پہ رکھ کر ہم کہتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے میں نے پچھلی ادوار بھی بتا دیا آپ کے سامنے, ان کے کرتوت بھی آپ کے سامنے, آنے والے ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. امینڈمنٹ دکھا دو بھائی, نہیں آئی امینڈمنٹ.
दोस्तों मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि हम इस अमेंडमेंट के खिलाफ, अभी हामिद खान साहब आके आपसे खिताब करेंगे, अभी हमारा दीगर दोस्त है वो बात करेंगे, लेकिन मैं राहे बलूदी बैठा हुआ है यहाँ पे, हमारा वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल, सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बात ये करना चाहता हूँ। सिंध बार काउंसिल की बात की गई, मैं काशिफ हनीफ तुम्हारे इस स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं, तुम हमारे वाइस चेयरमैन हो, अगर किसी को तकलीफ है इस स्टेटमेंट के साथ तो वो आके अपने नाम के साथ रेजोल्यूशन निकाले, इस अमेंडमेंट की तरह नहीं जिस अमेंडमेंट के नीचे नाम नहीं लिखा हुआ, जिसका कंटेंट नहीं है सामने, और खामोशी से रात की तारीखी में एक अमेंडमेंट निकाल दिया, हमारा नाम सामने ना लाना। जिसको तकलीफ है, काशिफ हनीफ साहब आपके जो स्टेटमेंट है वो सामने आके बोले। मैं एहसान सियाल के स्टेटमेंट की तायीद करता हूं। मैंने बहुत सारे मेंबरान, फहीम जिया साहब खड़े हैं, हमारी बहन यहाँ पर मेंबर है, इन सबसे पूछा, इन्होंने कहा जी हमारी कोई कंसर्न नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था। तो मेरा सिर्फ कहना ये सब बाज़नगीर है मेरे बार काउंसिल के मेंबर, हमें समझ में नहीं आता कि हम मिलिट्री कोर्ट चैलेंज करने जाते हैं। क्या मिलिट्री कोर्ट एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम नहीं है? नईम कुरैशी साहब यहाँ बैठे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन, मैं जुडिशियल कमीशन का मेंबर, लेकिन कहा यह जाता है आप किसके चैलेंज कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट? मिलिट्री कोर्ट तो असास है हमारे आइन की। अब आप काला कोर्ट उतार दें फिर उधर ही एडवाइजर बन जाए मिलिट्री कोर्ट के। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये, हमारी पिटीशन आज भी पेंडिंग है, हमारा वकील सलाउद्दीन अहमद बैठा हुआ है, मैं और नईम भाई उसमें पार्टी है, और हम आज भी बोलते हैं कि हम उस पर कायम रहेंगे। और मुझे आखिर में एक बात कि हम कराची बार आगे आने वाले वक्त में जो आप इख्तियार चलना, आपकी काबीना जो बनाती है, अपनी रेमेडी ढूंढती है, जिस तरीके से आप आगे लेकर चलते हैं तहरीक को, हम चलने को तैयार हैं। और मेरे ख्याल से हामिद खान साहब और हमारे दीगर दोस्तों को आप सुनना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक हमारी रैली भी हुई थी, ये रहमान को राय लेके गया था, उसमें हमने कहा दफा 144 की हम वायलेशन कर रहे हैं, पकड़ लो हमें आके, मारो हमें आके, नहीं किया आपने। तो हम चाहते क्या हैं? आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद शर्मिंदा हैं। इस शर्मिंदगी को मिटाएं, अपनी पार्टी के पास रखें। जो आप लोग समझते हैं कि इन पार्टियों का वकार अगर इतना हाई है तो ये इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती, तो सामने आइए और आके बताइए कि ये गलत काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बात ये करना चाहता हूँ। सिंध बार काउंसिल की बात की गई, मैं काशिफ हनीफ तुम्हारे इस स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं, तुम हमारे वाइस चेयरमैन हो, अगर किसी को तकलीफ है इस स्टेटमेंट के साथ तो वो आके अपने नाम के साथ रेजोल्यूशन निकाले, इस अमेंडमेंट की तरह नहीं जिस अमेंडमेंट के नीचे नाम नहीं लिखा हुआ, जिसका कंटेंट नहीं है सामने, और खामोशी से रात की तारीखी में एक अमेंडमेंट निकाल दिया, हमारा नाम सामने ना लाना। जिसको तकलीफ है, काशिफ हनीफ साहब आपके जो स्टेटमेंट है वो सामने आके बोले। मैं एहसान सियाल के स्टेटमेंट की तायीद करता हूं। मैंने बहुत सारे मेंबरान, फहीम जिया साहब खड़े हैं, हमारी बहन यहाँ पर मेंबर है, इन सबसे पूछा, इन्होंने कहा जी हमारी कोई कंसर्न नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था।